قرآن کریم میں ڈپریشن سے پرہیز اور اس کا علاج دونوں موجود ہیں۔ ڈپریشن کے اہم ترین اسباب یہ ہیں: دل کی کھٹک اور بدگمانی، انسانی امنگوں اور ان کے حاصل کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کے مابین کشمکش۔ ان دو اسباب کے پیچھے کئی عام اسباب بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے خاندان میں ٹینشن، اخلاقی گراوٹ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نہ ہونا۔ قرآن کریم ان تمام اسباب اور علتوں کا احاطہ کرتا ہے، پرہیز سے بھی اور علاج کے ذریعے سے بھی۔ ہماری زندگی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ دین اسلام نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات اور معاملات سب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے کیسے بچا جائے اس بارے میں ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہم پورے ثبات اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم ڈپریشن کے پہلے سبب پر غور کریں جو خوف اور دل کی کھٹک ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مومن کیوں ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل اور ذرائع اختیار کرے کہ خود کو بھوک، بیماری اور غربت سے محفوظ رکھ سکے، اور ان اسباب کی فراہمی میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، اور پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ رزق مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارشاد الہی ہے، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں رزق دینے والا بھی وہی ہے۔